الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ سو گائز، تبیان فی علوم القرآن کے اندر ہم ایک چپٹر بلکہ دو چپٹر ہم پڑھ چکے تقریباً، اور ان دو چپٹروں سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلامی معجز ہے، اور پھر اس کتاب کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام پر 23 سال کے مدت میں نازل کی۔ اس کے پیچھے جو ریزنز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے کہ کیوں اس طرح ہوا، اس کے بارے میں پورے چپٹر ہم نے پڑھ لیا۔ ٹوڈیز جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ونس اگین میں آپ کو کلیئر کروں کہ میری جو پی ڈی ایف میں جو میری ساتھ کتاب ہے اس میں یہ چپٹر نمبر 2 پہ ہے، یہ جو میں ابھی پڑھا رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے اس میں یہ چپٹر نمبر 3 پہ اسباب النزول پڑی ہوئی ہے، تو جو بھی ہو آپ اس کو نکالیں، تبیان فی علوم القرآن میں اندر ہوگا۔ اسباب القرآن کیا چیز ہے؟ اسباب النزول اسباب النزول یہ ہے کہ اگر کوئی آیت کسی واقعے یا کسی حادثے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہو، تو وہ واقعہ یا وہ حادثہ یا وہ سوال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کی ہو، تو وہ اس کے لیے، اس آیت کے لیے سبب یا حکم بن جاتی ہے۔ اور ہم یہ بات میں کلیئر کریں گے کہ کب وہ واقعہ یا وہ حادثہ یا وہ سوال کب حکم اور کب سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جنرلی آج میں آپ کو اس کے ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو آئیے اس کی ڈیفینیشن پہ چلتے ہیں۔ ادھر تو انہوں نے ڈیفینیشن نہیں لکھی، تو تھوڑے آگے چلتے ہیں، پھر میں بعد میں یہاں پہ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یا ایکسپلینیشن کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے بعد میں لکھی ہے، بہت ساری چیزیں ڈزمین میں انہوں نے ویسے ہی ڈسکس کی، یہ ہے ما ہوا سبب النزول۔ سبب النزول کیا ہے؟ تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ سبب النزول کیا ہے۔ اچھا، قد تحصل واقعۃ، جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا، حاصل ہو جاتا، او تحدث حادثۃ، یا کوئی حادثہ واقعہ ہو جاتا، فتنزل آیۃ او آیات، تو کوئی آیت نازل ہو جاتی یا آیات نازل ہو جاتی، یا آیت کریمہ نازل ہو جاتی، یعنی ایک آیت یا ساری آیتیں، بشان تلک الواقعہ، اس واقعے کی پرسپیکٹیو میں، او الحادثہ، یا اس حادثے کی پرسپیکٹیو میں، فہذا ما هو سمی سبب النزول، تو اس کو سبب النزول کہتے تھے۔ وقد يعرض السوال عن النبی، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا، بقصد معرفت الحکم الشرعی، سوال کا مقصد، اور in order to irritate the Holy Prophet، in order to حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے علم حاصل کرنا تھا، شرعی حکم کو جاننے کے لیے سوال کیا جاتا۔ او الاستسبار عن امر من امور الدین، یا دین کے امور میں استسبار کے لیے، استسبار اچھا، استسبار کے معنی آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ فنزل بعد الآیات الکریمہ فہذا ایضا ما سمی به النزول۔ دیکھو، تین باتیں انہوں نے کی ہے، یا تو یہ آیت واقعہ کی پرسپیکٹیو میں نازل ہو جاتا تو واقعہ اس کے لیے سبب النزول بن جاتا، یا کوئی حادثہ، واقعہ حادثہ ایک ہی چیز ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تو وہ جواب دے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے تھے، تو وہ سارے اس کے لیے کیا ہو جاتی تھی؟ سبب النزول بن جاتی۔ یہ ہوگی سبب النزول کی ڈیفینیشن۔ اب اس کی مثال الحادثہ، یعنی ہم کہنے نے کہا نا کہ کوئی حادثہ پیش آتا تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو ہے حضرت حباب رضی اللہ عنہ، حباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، قال كنت قینا ای حدادا وكان لي على العاز بن وائل دین۔ یہ صحابی کہتا ہے یہ کہ کنت قینا، میں حداد تھا، میں لوہار تھا، اور میرے اوپر کسی بڑے کافر کی، اس پر میری قرض تھی، اس کافر کے لیے میں نے کچھ بنایا تھا، اس پر میری قرض تھی۔ پھر جب دین کہتے قرض کو کیا کہتے ہیں؟ پجی تو اتقاضا ہو،
دینی، جب میں گیا اور اس سے اپنے دین کی تقاضا کیا کہ مجھے اپنا دین دے دو، قرض دے دو، فقال لی، تو اس نے مجھے کہا، لا اعطی کا، میں تمہیں تب تک نہیں دوں گا دین کا حتی تکفر بمحمد، نعوذ باللہ، کہ تم جب تک محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر نہ کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کرو، وتعبد اللات والعزى، اور تم لات اور عزا کی ورشپنگ شروع کرو. تو یہ مجھے انہوں نے شرط دی. فقلت لا اکفر عن لا اکفر عن یمیتک اللہ ثم یبعثک، میں اس وقت تک یہ نہیں کروں گا جب تک میں مارا نہ جاؤں اور میں واپس پیدا نہ کیا جاؤں. تو اس نے کیا کہا کافر نے، اذن انی اذن لمیت ثم مبعوث فانتظرنی الی ذلک اليوم فسأوت مالا وولدا، پھر اس طرح کرو کہ جب تم مارے جاؤ گے پھر زندہ کیا جاؤ گے تو پھر انتظار کرو، شاید پھر میں تمہیں کہہ دوں، شاید پھر میں تمہیں دین دے دوں جب تم دوبارہ مطلب انہوں نے ایک مذاق بنایا. اب کہنے کا میں دیکھو اس واقعے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چھوڑو، میں تمہیں اپنا قرض دوں گا، لیکن یہ بات انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تب تک نہیں کر سکتا جب تک میں مارا نہ جاؤں یا مجھے دوبارہ نازل، میں کبھی نہیں کروں گا یہ کام. تو اس کے اوپر اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی، تو اللہ نے آیت نازل کیا اور وہ آیت کیا ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے بارے میں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا قال سنكتب ما يقول. اچھا، تو یہ ساری جو آیت ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ چھپا ہوا ہے. سیم ایگزامپل آپ کو میں دے دوں، غزوہ جو غزوہ بدر ہوا، اس کے موقع پر سورہ انفال نازل ہوا، جس کے بیک گراؤنڈ میں سورہ انفال چھپی ہوئی ہے، وما محمد الا رسول قد. تو یہ جو آیت ہے یہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوا. تو دیکھو ہر آیت کے پیچھے شان نزول یا اس کی سبب النزول ہوتی ہے تقریباً، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیت ہے اس کے پیچھے شان نزول یا سبب نزول ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مثال السوال، ایک بات یہ تھی کہ کوئی حادثہ پیش ہوتا یا کوئی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کرتا تو اس کے بارے میں قرآن نازل ہوتا تھی. اس کی مثال یہ ہے کہ صحابہ آ گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہو قال یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ ان الیہود تعشنا، یہود لوگ کیا کرتے ہیں، تعشنا ہم سے سوال کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، وَيَقَصِّرُونَ مَسْأَلَتَنَا عَنِ الْأَحِلَّةِ، اور ہم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا چیز ہے. دیکھو یہ یہود اس وقت بھی پڑھتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اس لیے جب یہ سوال کرتے تھے تو یہ علمی سوال کرتے تھے. یہ مشرکین کی طرح ادھر ادھر کی اور پٹانگ باتیں نہیں کرتے تھے. یہ کوئی مسئلہ پوچھ کر صحابہ سے پوچھتے تھے کہ اس کا بتاؤ، تم لوگ اتنا دعویٰ کرتے ہو، اور یہ بتاؤ تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو. تو ان لوگوں کے ساتھ آسمانی کتابیں تھی تو ان کو علم تھا ان چیزوں کا. تو انہوں نے پوچھا یہ چاند کیا چیز ہے، اس کا کیا کام ہے. فما بال الحلال یبدو دقیقا، جب پوری چاند نکل آتے، حلال پورے چاند کو کہتے ہیں، تو یبدأ دقیقا، پھر وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ثم یزید، پھر وہ بڑھتی جا رہی ہے، حتی یستوی و یستدیر ثم ینتقص حتی یعود کما کانا، پھر وہ چاند بڑھتے بڑھتے کم ہو جاتی ہے، پھر کم ہونے کے بعد دوبارہ وہ بڑھ جاتی ہے، حتی یعود، تاکہ وہ اپنا چکر پورا کرے، کما کان، تو جس طرح وہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی اس سوال پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اللہ نے نازل کیا، یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو کہو کہ یہ حج اور لوگوں کے لیے اوقات بتانے والی ایک ٹائمنگ بتانے والی چیز ہے. مواقید یعنی وقت بتانے والی چیز ہے. تو دیکھو یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا یا صحابہ سے کیا گیا سوال ہے جو صحابہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو گائز اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبب النزول جو ہے یا
وہ شان نزول یہ کبھی سوال کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور کبھی کسی واقعے کی رونما ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اب کیف یعرف سبب النزول، سبب النزول کو ہم کس طرح جانیں؟ اس کے بارے میں علماء یا صحابہ کیا کہتے ہیں؟ یظہر مما سبق ان اسباب النزول لا يمكن ان تدرک بالرأی. دیکھو، سبب النزول کے رائے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق رائے کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ میں اپنی رائے قائم کرتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے. ہم کہتے ہیں نا فقہ کے اندر یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے اس مسئلے میں، اور یہ امام شافعی کی رائے ہے، لیکن یہ رائے سبب النزول کے اندر نہیں چلتی. اس طرح اجتہاد یا اس طرح کی کوئی استخراج یا استنباط سبب النزول میں نہیں کرتے کہ کوئی بندہ کوئی فقیہ بیٹھ کر سوچے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوگی اور وہ گیس کرے. نہیں، there is no guess, there is no assumption in this chapter. This is free of assumption. اوکے، اس میں ریالٹیز بیس ہوں گی کہ کوئی بندہ اس وقت یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتا تھا، یا اس واقعے میں وہ شریک ہوتا تھا، یا وہ سوال کے پوچھنے میں وہ شریک ہوتا تھا، تبھی وہ جا کے شان نزول کو نقل کر کے ہم اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ولا بد فیہا من الروایت الصحیح السماع، اس میں سننے کی جو روایت ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. مما شاہد التنزیل، یا تو اس نے اس وقت کی تنزیل یعنی وحی دیکھی ہوتی، کوئی بندہ جو نقل کرتے، او وفق علی الاسباب، یا وہ اسباب کے ساتھ وافق ہو. وبحثوا فیہا من الصحابة والتابعین وغیرهم ممن اکتسب علومهم على اید العلماء الموسى. وقد قال سیرین، اچھا یہ چھوڑے. اچھا پھر ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں جو علوم حدیث کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، کہ اگر کوئی بندہ کوئی راوی وہ نزول نقل کرتا ہے، وقد اچھا جب کوئی صحابی یا راوی وہ کہتا ہے کہ سأل عن النبی فنزلت هذه الآیہ، فنزلت یہ لفظ فا کا استعمال کرتا ہے، بعض جگہ پہ آپ نے سنا ہوگا، تو سمجھو کہ یہ صریح سبب ہے، یہ سبب اتھینٹک ہے. فنزلت کا معنی ہے کہ اس بندے نے یہ آیت خود دیکھی تھی اس موقع پر کہ یہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ بات آپ یاد رکھ کے. اچھا میں آپ کو ذرا پڑھ کے بتاتا ہوں. وَيُعْتَمَدُ فِي مَعْرِفَةِ سَبَبِ النُّزُولِ عَلَى النَّقْلِ الصَّحِيحِ، نقل صحیح ہونی چاہیے. فَإِذَا صَرَّحَ الرَّاوِي بِلَفْظٍ سَبَبٍ فَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِيهِ كَقَوْلِ الرَّاوِي سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ كَذَا وَكَذَا. جس طرح راوی کہتا ہے کہ اس آیت کی سبب نزول یہ اور یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. وَكَذَلِكَ إِذَا أَتَى بِفَاءٍ تَعْقِيبِيَّةٍ، جب فاء تعقیبیہ یعنی یہ فا آ جائے اس پہ، علامات نزول کا قول حدث کذا وسئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کذا فنزلت، یعنی فنزلت یہ جب فا بول کے نزلت کے ساتھ شامل کرتا ہے تو سمجھو کہ یہ اتھینٹک سبب النزول اس وقت بیان کر رہا ہے اور یہ بندہ اس معاملے میں شامل ہے. اچھا ہاں، اور اگر راوی نقل کرتے ہوئے نیریشن کرتے ہوئے یہ کہے کہ نزلت هذه الآیہ فی کذا، کہ یہ آیت اس چیز کے بارے میں نازل ہوا ہے، تو اس کے دو معنی ہیں. یا تو یہ آیت اس کا سبب ہے، فقد یراد منہ سبب النزول، یا تو اس سے مراد سبب نزول ہے. وقد یراد ما تضمنته الآیہ من احکامی، یا اس سے مراد اس آیت کا حکم ہے. وہ میں آپ مثال دوں گا کہ کس طرح حکم بن جاتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، کس طرح حکم بن جاتی ہے. تو اس میں دونوں باتیں. اور اگر کوئی راوی یہ کہے کہ فنزلت، تو سمجھو کہ یہ اس آیت کے لیے حکم نہیں بلکہ یہ اس کے لیے کیا ہے، سبب النزول ہے. اچھا سو گائز اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا. اب تھوڑا جا کے نا یہ جو ہم اوپر چھوڑ چکے تھے سٹارٹ میں، وہ تھوڑا پڑھتے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ سبب نزول کی ضرورت یا کیا ہے یا کیوں یہ ضروری ہے. تو اس کے اندر
علماء کی بہت ساری رائے ہے، علماء کی بہت ساری رائے ہے، البتہ اس کے جو مثلا یہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، پس تم جہاں پر منہ کر کے نماز پڑھو تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس بندے کے بارے میں جو کہ مسافر ہو، جس سے راستہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ قبلہ کس جانب ہے، تو اس کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو بعد میں پتہ بھی چلے کہ یہ میری نماز غلط تھی تب اس پر کوئی اعادہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ تب بندے کو پتہ چلے گا جب بندے کو پس منظر کا پتہ ہو، ویسے اگر پس منظر کا پتہ نہ ہو تو عام بندہ تو یہی سمجھے گا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بس اگر آپ نے مغرب کی طرف نماز پڑھ لی، مشرق کی طرف پڑھ لی، یا شمال کی طرف پڑھ لی، یا جنوب کی طرف پڑھ لی، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کے لیے ساری راستے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری جو سائڈ سے وہ اللہ کی ہے۔ تو دیکھو سبب النزول کی وجہ سے آیت کی پوری معنی بدلتی ہے۔ ایک اور بات ہے، ایک اور مثال ہے، ہاں یہ مثال دیکھو، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، یہ نازل ہوئے ہے شراب کے بارے میں، یعنی وہ لوگ اچھا اس آیت کے اندر اس کو میں ذرا دیکھتا ہوں، اچھا اس یہ آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں، وقد يفهم في هذا النص القريب اباحت الشرب الحرم شرب الحمر، کچھ لوگ یہاں سے کیا کرتے ہیں، شراب کو حلال کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا اگر پس منظر اس کو معلوم ہو تو تب وہ اباحہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر یعنی جب شراب شراب حرام ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں کیا ہوگا، ہم میں سے جو تھا جو پی کر مر گیا ہے، جنہوں نے بہت پیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا تھا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، فکیف بمن، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہاں ولیس علیہ ذنب، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، او اسمن یا کوئی گناہ اس پہ کوئی نہیں، لأن اللہ لا یؤخذ علی ما سبق من العبد قبل الاسلام و قبل التحریم، کیونکہ قبل التحریم یا قبل الاسلام جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ اس کے لیے معاف کرے گا۔ تو یہ یعنی اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ وہ ابھی چونکہ اس کی زندگی میں یہ حکم نازل نہیں ہوا تو یہ آیت یہ دیکھو اس کے لیے بھی پس منظر کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھو وَيُبْقَى النَّصُ الْقَطْعِي فِي تَحْرِيمِ الشرب الحرام، پھر شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ تو گائز دیکھو سبب نزول کا ہونا انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اس سبب نزول کی وجہ سے ہمیں اس آیت کی بنیاد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کس چیز کے بارے میں، اس آیت کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سو دس واز ٹوڈیز لیکچر، اس کو آپ پڑھ لیں، جو باتیں میں کہہ چکا ہوں وہی باتیں ادھر بھی انہوں نے ڈسکس کی ہے۔ سی یو ان نیکسٹ لیکچر، تھینک یو۔